عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے، گویا انہوں نے اللہ کے عذاب، ان لوگوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔ دیکھ لو میرے معاشرے میں سود نہیں ہے حلال، سودی کاروبار نہیں ہو رہے، زنا کے اڈے نہیں کھلے ہوئے، بڑے بڑے زنا کے اڈے ہیں جن کو ملک کے اندر سرکاری طور پہ لائسنس حاصل ہے، سرکاری حکومت کی کسٹڈی کے اندر وہ زنا کے بازار چل رہے ہیں۔ اللہ کے عذاب نہ آئے تو ہمارے اوپر آسمان سے من و سلوہ نازل ہو۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان اسلام کا تو ہم دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا نام تو لیتے ہیں، لیکن اسلام پہ عمل کون کرے؟ اسلام کو اپنی زندگی میں فالو کون کرے، نافذ کون کرے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اور یہ حدیث توجہ سے سنیے گا، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مخاطب کیا، فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، جب 5 گناہ تمہارے اندر آ جائیں گے اللہ کی طرف سے 5 عذاب تم پہ نازل ہوں گے۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، جب 5 گناہ آ جائیں گے ان گناہوں کی وجہ سے اللہ 5 قسم کا عذاب تم پہ نازل کرے گا۔ ساتھ آپ نے دعا کی کہ اللہ تمہیں ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ پہلا گناہ آپ نے فرمایا جب کسی بستی اور معاشرے میں اعلانیہ طور پہ زنا ہونے لگ جائے گا، اعلانیہ طور پہ لوگ فحاشی اور بدکاری کریں گے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے، اعلانیہ زنا عام ہوگا، اعلانیہ بدکاری کی جائے گی، اللہ رب العالمین ان میں طاعون اور ایسی بیماریوں کو پھیلا دے گا جن کا ذکر ان کے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوگا۔ دیکھ لیں، کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، کورونا ہے، پہلے کسی نے نام سنا تھا؟ نہیں سنے۔ کیوں؟ ہمارے اندر ہمارے بچے جو دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں وہ ان بیماریوں کا شکار ہیں۔ شوگر ایسی بیماری ہو چکی ہے، آنے والا بچہ بھی اکثریت اس طرح کی ہے کہ بچے شوگر کے پیشنٹ ہیں، شوگر کے مریض ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں زنا اعلانیہ طور پہ کیا جاتا ہے، زنا کے بازار کھلے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، لوگ آ رہے ہیں، لوگ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب زنا عام ہو جائے گا اللہ رب العالمین بیماریاں نازل فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، اللہ جب کوئی قوم بے ایمانی کرے گی، ناپ تول میں کمی کرے گی، اللہ رب العالمین معاشی تنگی اور قحط سالی میں ان کو مبتلا کر دے گا۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، میں دیکھوں اپنے معاشرے کے اندر ایک سبزی بیچنے والا، پھل بیچنے والے سے لے کے بڑے دکاندار تک ناپ تول میں کمی نہیں ہو رہی۔ ہم نے اپنے ترازو چھوٹے نہیں کر لیے، ہم نے اپنے پیمانوں کو مختصر نہیں کر لیا۔ اللہ کے عذاب کیوں نہ آئے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم میں ایک گناہ تھا، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، باز نہ آئے، اللہ نے عذاب کو بھیج کے پوری قوم کو برباد کر دیا۔ آج ہر بندہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ہر بندہ بے ایمانی کرتا ہے، خراب چیزیں لوگوں نے سامنے لگا کے رکھی ہوں گی، آپ چیز دینے جائیں وہ آپ کو ساتھ ہی خراب چیزیں ڈال کے اپنے ہاتھ کی ہوشیاری سے دے دیتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں میرے معاشرے کے اندر؟ ایک چھوٹے سے تاجر سے لے کے بڑے تاجر تک ہر لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ کے عذاب نہ آئے تو کیا ہو، قحط سالی نہ آئے تو کیا ہو، لوگ کورونا کے اندر بے روزگار نہ ہو تو اور کیا ہو، اللہ کی طرف سے آسمان سے سونا نازل ہو ہمارے لیے، ہماری حرکتیں ہی ایسی نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا تیسرے نمبر پہ جب لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ ان پہ بارش کو روک لے گا، اور اگر زمین پہ کوئی جانور اور چوپایا نہ ہوتا اللہ ایک قطرہ بھی انسانوں پہ نہ برساتا۔ اور یہ جو بارشیں ہوتی ہیں ان پرندوں ان جانوروں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم پہ اپنی بارش نازل فرما دیتا ہے۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب لوگ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مال کی لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے،
آج دیکھ لو، ہم نے سمجھا ہے کہ صرف اگر ہمارے پاس سونا موجود ہو یا چاندی ہو تو پھر ہی ہم نے زکوٰۃ دینی ہے. کروڑوں روپیہ بینک میں پڑا ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں دیں گے. کیوں؟ دل ہی نہیں کرتا زکوٰۃ دینے کو. اپنے مال پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. فرمایا جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ رب العالمین آسمان سے بارشیں روک لے گا. رب کا کیا قصور ہے؟ آج ہم اللہ کو گلے شکوے کرتے ہیں. اللہ کا قصور نہیں ہے، اللہ کی ذات ظالم نہیں ہے، ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں بتلا کے چلے گئے ہیں میری امت ان گناہوں سے بچ کے رہنا، جب یہ گناہ تم کرو گے اللہ نے فلاں عذاب تم پہ نازل کر دینے ہیں. سبحان اللہ، میرے پیغمبر نے ایک ایک بات کھل کے بتائی ہے، ایک ایک عمل بتلایا ہے کہ میری امت جب زنا کرو گے تو یہ عذاب آئے گا، جب ناپ تول میں کمی کرو گے یہ اللہ کی پکڑ آئے گی، جب زکوٰۃ نہیں دو گے اللہ بارشیں روک لے گا. اللہ کے پیغمبر تو ایک ایک بات امت کو بتلا کے چلے گئے ہیں. امت نہ مانے تو یہ امت کی بد نصیبی ہے، یہ امت کی بدبختی ہے اگر امت ان باتوں کو نہیں مانتی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف سونے اور چاندی پہ زکوٰۃ دینی ہے. جس نے جانور رکھے ہیں وہ جانوروں پہ زکوٰۃ نہیں دیتا. بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا. جس نے اپنے بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے وہ اس پہ پیسے پہ زکوٰۃ نہیں دیتا. جب زکوٰۃ نہیں دو گے اللہ آسمان سے بارشوں کو روک لے گا. چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑیں گے، اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کو بھول جائیں گے. کون سا وعدہ ہم نے کیا تھا؟ عالم ارواح میں الستو بربکم، اللہ نے پوچھا تھا ساری انسانیت کی روحوں کو جمع کر کے، الستو بربکم، اے بتاؤ انسانیت کی ارواح، ہر بندے کی روح وہاں موجود تھی، قیامت تک جس نے آنا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا تھا قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. دنیا میں آ کے ہم بھول گئے اس وعدے کو کہ نہ بھول گئے؟ ہم نے اللہ کا یہ وعدہ بھولا کہ نہ بھولا؟ آج ہم کہتے ہیں ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل، تکلیف آ جائے سیون شریف چلے جاؤ. پانی کے اندر کشتی ڈوب رہی ہے، لے 11ویں والے دے نا تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی. بزرگوں کی طرف نسبتیں، بزرگوں کو مشکل میں پکارنا، مردوں کو آوازیں لگانا، اللہ کے ولیوں کو، نبیوں کو، نیک لوگوں کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا ہے. اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا ہے. جب فرمایا اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑو گے اللہ تمہارے اوپر اپنے دشمن مسلط کر دے گا. جب اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑو گے، دوسرا وعدہ ہم نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ زندگی میں مدد بھی تجھ سے مانگیں گے، عبادت بھی صرف تیری کریں گے. مسجد سے باہر نکل کے مدد کے لیے اوروں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. مسجد میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ عبادت تیری کریں گے، مدد تجھ سے مانگیں گے. مسجد سے نکلتے ہی عبادت کا بھی پتہ نہیں چلتا کس کی کرنی ہے اور مدد بھی کس سے مانگنی ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں. فرمایا جب رب سے کیا ہوا وعدہ توڑو گے اللہ تمہارے اوپر اپنے دشمن مسلط کر دے گا. آج دشمن مسلط ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی چیز ہماری اپنی رہ گئی ہے؟ کوئی قانون اسلام، ہم کہتے تو ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم آزاد اور خود مختار ریاستیں، حقیقت میں آزاد نہیں ہیں. ہماری تعلیم اپنی نہیں ہے، تعلیم کا نصاب اپنا نہیں ہے، ہم کوئی قانون اپنی مرضی سے پاس نہیں کر سکتے. ہم کس طرح کے آزاد ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا ہے، اللہ نے دشمن کو مسلط کر دیا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اللہ ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا، اللہ دوری پیدا کر دے گا. آج ہر جماعت آپس میں لڑ رہی ہے کہ نہیں لڑ رہی؟ کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کے قرآن کے اسلام کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے. ہماری عدالتیں تو موجود ہیں لیکن ان عدالتوں میں قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جاتا، انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے، اسی وجہ سے فیصلے قرآن کے اسلام کے مطابق صحیح نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے، دوریاں پیدا کر دی ہیں. ایک گھر میں باپ ہے اس کی الگ جماعت ہے، بیٹا ہے اس کی الگ سیاسی جماعت ہے. گھر میں دو گروہ بن گئے ہیں، دو دوست ہیں، ایک دوست الگ جماعت کا ہے ایک الگ جماعت کا ہے، دوستوں کے اندر اختلاف ہے. حکمرانوں کی تو کیا بات کرنی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے نہ کرنے. تو فرمایا یہ 5 گناہ
جب کسی معاشرے میں کسی قوم میں یہ پانچ برائیاں یہ پانچ جرائم عام ہو جائیں گے اللہ 5 قسم کے عذاب نازل کرے گا۔ سب سے پہلے میں دہرا دیتا ہوں، جب اعلانیہ زنا کیا جائے گا، زنا پہ روک تھام نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین طاعون اور ایسی موذی امراض پیدا کر دے گا، وبائیں پھیل جائیں گی۔ پھر فرمایا دوسرے نمبر پہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے اللہ رب العالمین قحط سالی اور معاشی تنگی میں مبتلا کر دیں گے۔ جب تیسرے فرمایا جب لوگ مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اللہ آسمان سے بارشوں کو روک لے گا۔ اسی طرح فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کا کیا ہوا وعدہ لوگ توڑ دیں گے اللہ رب العالمین ان پہ اپنے دشمن مسلط کر دے گا۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا جب حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اللہ ان کے درمیان دوریاں پیدا کر دے گا، اللہ اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا۔ 5 جرائم 5 عذاب اللہ کے آج اس امت پہ بیک وقت نازل ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے گناہوں کا ارتکاب کر لیا ہے۔ آج اللہ کے عذابوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو، عاجزی ان کے ساری اختیار کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ اسی طرح آخری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابو داود شریف کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت پہ ایک وقت آئے گا میری امت پہ کافر قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میری امت پہ کافر قومیں غیر مسلم اقوام اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس وقت ہم تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوگے، لیکن تمہارا وزن نہیں ہوگا، تمہاری حیثیت نہیں ہوگی، تمہارا دشمن کے دل میں کوئی رعب اور دبدبا نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری آ جائے گی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے نفرت کرو گے۔ مرنا نہیں چاہو گے، دنیا کی کوشش ہوگی بھئی دنیا اکٹھی کر لوں، بینک بیلنس بنا لوں، جتنا زیادہ نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی تمیز کرو گے، کوشش یہ ہوگی میرے پاس مال آ جائے، پیسہ آ جائے، بینک بیلنس بن جائے۔ جب فرمایا مال کی لالچ کرو گے، دنیا کی طلب میں بھاگو گے، موت سے نفرت کرو گے، اللہ تمہارا ڈر تمہارے دشمن کے دلوں سے نکال دے گا۔ تمہاری تعداد کی کثرت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وہ بدر میں 313 تھے نا، غالب آئے دشمن 59۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ مشرکین کے ساتھ لڑنے کے لیے جانا ہے، ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، کس طرح لڑیں گے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے حکم کریں، ہم سمندر کی لہروں کے اندر کودنے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہم نے موت سے نفرت شروع کی دشمن کے دلوں سے ہمارا ڈر نکل گیا۔ آج کوئی بزرگ 80 سال کا بھی ہو گیا نا، مرنے کی بات کرو تو وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتا تم جان چھڑانا چاہتے ہو مجھ سے، تنگ ہو گئے ہو مجھ سے۔ اکثریت کا یہ حال ہے کہ 80 سال زندگی گزارنے کے بعد بھی ہمارا دنیا سے جانے کا دل نہیں کرتا۔ بینک بیلنس بن جائے، دنیا کما لیں، مال جمع کر لیں، مرنے کی طرف خیال نہیں ہے۔ اس کی وجہ اسی وجہ سے اللہ نے دشمن کا ہمارا ڈر اللہ نے دشمن کے دلوں سے نکال دیا ہے۔ جب موت کا ڈر ہوتا ہے نا، ایک آخری بات بادشاہ کا واقعہ یاد آیا۔ ایک عورت کھڑی ہے ایک پل کے اوپر، اس پل سے ایک بادشاہ وقت نے گزرنا تھا، اس کے سپاہیوں نے اس کو پیچھے کیا، اس نے کہا میں بادشاہ کو سلام کروں گی۔ بادشاہ کی سواری جب پل پہ آئی تو اس نے لگام پکڑ لی، کہنے لگی اے حاکم وقت مجھے بتا اس پل پہ حساب دینا ہے یا اس پل پہ حساب دینا ہے؟ نہیں بات سمجھے، کہنے لگی اس پل پہ حساب دینا ہے یا پل صراط پہ اس پل پہ حساب دینا ہے؟ بادشاہ کانپ گیا، سارا مجمع، سارا اس کے فوجی لشکر کانپ گئے، وہ پل سے سواری سے نیچے اتر آیا، کہنے لگا اماں جی مجھ سے حساب لینا ہے، ابھی لے لے، اس پل پہ حساب دینے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ اور آج میرا اور آپ کا ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار کھائی جو اگلا جان، اے جان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، اگلا جان کس نے دیکھا ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، دنیا اپنی سیدھی کر لو۔ موت کا فکر نہیں ہے، موت اور آخرت کا ڈر نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ نے دشمنوں کو مسلط کر دیا ہے۔ تو
عذابوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ہر انسان انفرادی طور پہ اللہ سے معافی مانگے، ہر بندہ انفرادی طور پہ گناہوں سے توبہ کرے، ہر بندہ انفرادی طور پہ اللہ کی سرکشی اور بغاوت کو چھوڑ کر رب کی بندگی اور عبادت شروع کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا۔